بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت پنجم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اسلامیات جماعت پنجم یونٹ نمبر 2.1 جو کہ عقیدہ آخرت سے متعلق ہے، اس کا دوسرا لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں حاصلات تعلم کے ساتھ۔ ہمارا پہلا حاصل تعلم ہے عقیدہ آخرت کے معنی مفہوم کو سمجھ سکیں۔ دوسرا حاصل تعلم ہے عقیدہ آخرت کی اہمیت سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ تیسرا حاصل تعلم ہے آخرت اور قیامت کے تصور کو سمجھ کر دنیا اور آخرت کا باہمی تعلق سمجھ سکیں۔ ان تین حاصلات تعلم کے حوالے سے ہم گزشتہ لیکچر میں گفتگو کر چکے ہیں۔ آج ہم چوتھے حاصل تعلم سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، جو کہ عقیدہ آخرت کے اثرات سے آگاہی حاصل کر سکیں اور آخرت میں جواب دہی کا احساس اپناتے ہوئے نیک عمل کرنے کی طرف راغب ہو سکیں۔ آخری دو حاصلات تعلم ہمارے آج کے اس سبق کا عنوان ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اعلان سبق دیکھتے ہیں۔ آج ہم عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے آپ بچوں کے لیے دہرائی کے چند سوالات ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک دیجئے، پہلے بچوں سے دہرائی کے ان سوالات کے جوابات معلوم کیجیے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے دہرائی کے ان سوالات کے جوابات بڑے عمدہ انداز میں اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ پیارے بچوں، اسلامی نقطہ نظر ہمارے آج کے سبق کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ مومن آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4 میں یہ حکم ارشاد فرمایا گیا، یعنی ایمان کی ایک علامت بیان کی گئی کہ مومن ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ آخرت پر یقین رکھا جائے۔ عزیز طلباء و طالبات، قبل از پڑھائی کے عنوان سے چند سوال آپ کے سامنے ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک دیجئے، پہلے قبل از پڑھائی کے ان سوالات کے جوابات طلباء و طالبات سے معلوم کیجیے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے بڑی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کے جواب اپنے اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ پیارے بچوں، اب ہم تعارفی معلومات کے حوالے سے چند ایک باتیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخرت کا عقیدہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ یہ عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات ہوتے ہیں کہ سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ آخرت کے عقیدے کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اس کے اندر جواب دہی کا احساس پیدا ہوتا ہے اور وہ برائیوں سے حتی المقدور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کو دنیا میں مسافر کی طرح رہنا چاہیے۔ جس طرح مسافر سفر کرتا ہے، کسی جگہ پہ پڑاؤ کرتا ہے یا ٹھہرتا ہے، تو وہاں پہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا، بلکہ وہاں سے اپنی منزل کی جانب آگے چلا جاتا ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے ایک پڑاؤ کی جگہ ہے، ایک تھوڑی دیر کے لیے رکنے اور ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ تو اسی طرح انسان کو دنیا میں مسافر کی طرح رہنا چاہیے اور اپنی منزل یعنی آخرت کے اوپر توجہ مرکوز رکھنی چاہیے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی دعا کرنی چاہیے۔ جو بھی کام ہمارا ہو، اس کا مین اور اس کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کا حصول ہونا چاہیے۔ جب ہم آخرت میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی دعا کرتے رہیں گے تو یقیناً اس سے ہمیں ہماری زندگی میں مثبت تبدیلی پیدا ہوگی۔ عقل مند وہ نہیں ہے جو دنیا میں مشغول ہو جائے، بلکہ عقل مند وہ ہے جو دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کر لے۔ دنیا میں انسان آتا ہے تو مکمل طور پر دنیا میں مصروف یا مشغول نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ عقل مند ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا بھی بسر کی جائے، زندگی بھی گزاری جائے، ساتھ ہی ساتھ اپنی منزل یعنی آخرت کی تیاری بھی کی جائے اور آخرت سے بالکل ہی غفلت نہ برتی جائے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ چند باتیں تھیں جو تعارفی معلومات کے طور پر آپ کے ساتھ بیان کی گئیں اور ہم نے اس کو سیکھا اور اس کو سمجھا۔ اب آپ کے سامنے کتاب ہے اور کتاب کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ساری تفصیلات وہاں پہ بیان کی گئی ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک دیجئے، پہلے بچوں سے کمرہ جماعت میں کتاب کے ان اقتباسات کی ریڈنگ کروائیے کہ بچے اس کی پڑھائی کریں، اور اس ریڈنگ میں اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ درست تلفظ اور روانی کے ساتھ
اس کو پڑھا جائے، کیونکہ اردو ہماری اپنی زبان ہے اور اسے تلفظ کے ساتھ ادا کرنا، الفاظ کو ان کا پورا پورا حق دینا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے، ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے کمرہ جماعت میں بچوں سے اس اقتباس کی خوانی کروا لیجیے۔ ویلکم بیک۔ یقیناً آپ بچوں نے اپنے اپنے کمرہ جماعت میں اساتذہ کرام کے سامنے ان اقتباسات کو پڑھا ہوگا، اور اس سے آپ نے عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر ہونے والے اثرات کو اچھے طریقے اور احسن انداز میں سیکھ لیا ہوگا۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے سرگرمی ہے۔ سرگرمی یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں قیامت کے دن کو یوم الدین کہا گیا ہے، مالکی یوم الدین۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں قیامت کے لیے کون کون سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، کاغذ کے ایک ٹکڑے پر لکھیں اور اساتذہ کرام کو دکھائیں۔ زیادہ نام بتانے والے طلباء کے نام تختہ تحریر پر نمایاں کیے جائیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ قیامت کو کن کن ناموں سے قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ ان ناموں کو ایک کاغذ کے ٹکڑے پر لکھنا ہے اور اساتذہ کرام کو جا کر وہ ٹکڑا پیش کرنا ہے۔ جس بچے کو قیامت کے زیادہ نام یاد ہوں گے، اساتذہ کرام اس بچے کی حوصلہ افزائی بھی کریں گے اور شاباشی بھی دیں گے اور اسے انعام سے بھی نوازیں گے۔ تو گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک دیجئے، پہلے کمرہ جماعت میں اس سرگرمی کو مکمل کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً اس سرگرمی کی بدولت آپ بچوں نے بہت فائدہ حاصل کیا ہوگا اور آپ کو قیامت کے مزید نام بھی یاد ہو چکے ہوں گے۔ اب آپ کے لیے گھر کا کام ہے۔ گھر کا کام یہ ہے کہ والدین بچوں کو حساب کتاب، کرامن کاتبین، حوض کوثر، پل صراط اور جنت و جہنم کے بارے میں مختصر آگاہی دیں۔ والدین کی گفتگو کے اہم نکات تحریر کریں اور انہیں یاد کریں۔ کرنا یہ ہے کہ والدین سے آپ نے یہ معلومات پوچھنی ہے، حساب کتاب کے موقع پہ کیا ہوگا، اعمال نامہ کیسے کھلے گا، کرامن کاتبین کون ہیں، حوض کوثر کسے کہتے ہیں، پل صراط کے بارے میں، جنت و جہنم کے بارے میں والدین آپ کو معلومات دیں گے۔ والدین کی گفتگو کو سن کر اس گفتگو کے اہم نکات کو آپ نے نوٹ کرنا ہے، تحریر کرنا ہے اور انہیں یاد کرنا ہے، اور پھر وہ معلومات اگلے دن جا کر کمرہ جماعت میں دیگر ہم جماعت ساتھیوں کو بھی بتانی ہے، تاکہ ایک دوسرے کی معلومات آپ آپس میں شیئر کر سکیں اور اس سے آپ کو چیزیں سیکھنے میں سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ تو یہ کام آپ نے گھر سے مکمل کرنا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے پڑھا آخرت کے انسانی زندگی پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔ صرف نیک اعمال ہی آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ عقل مند وہی ہے جو ایسے اعمال سر انجام دے جو اس کی آخرت کی زندگی کو بہتر بنا دیں۔ عقیدہ آخرت پر یقین رکھنے والا کبھی کسی کا حق نہیں کھا سکتا، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اور پھر حق کھانے کی صورت میں اللہ کے سامنے اسے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ یہ چند ایک اہم نکات تھے جو آج کے سبق سے ہم نے حاصل کیے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات پڑھے۔ کل ہم نئے سبق کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ اس ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ ان تینوں چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے ان کی رہنمائی میں اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی رہنمائی میں آپ اپنے سبق کو مزید احسن انداز میں تیار کر سکیں گے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز کل نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔